کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانے میں گزرے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت تقریباً نزدیک ہے یا ایک ہی قرار دیا گیا ہے۔ دیگر انبیاء کرام حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پہلے گزرے۔ آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد، یعنی جو پہلے انبیاء کرام کا ذکر ہم پڑھ چکے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ کے نام کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو یہ جو نام ہے یہ کس نے دیا؟ اللہ کے نبیوں کے نام وہ نام ہیں جو ان سے پہلے کسی کے نہیں ہوتے، اور حضرت موسیٰ کو یہ نام کیونکہ آپ کی قوم پر جو زمانے کا بادشاہ ہے اس کی طرف سے سختی ہے کہ کوئی بچہ زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اولاد نرینہ کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، بادشاہ کی طرف سے، حاکم کی طرف سے لوگ مقرر ہیں محکمے کے، وہ ہر گھر سے پتہ کرتے ہیں، جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی پیدائش پر آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں یا جو بھی دریا ہے اس میں بہا دیا ہے، اور وقت کے بادشاہ کی ہی بی بی آسیہ جو ایمان والی ہے، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی ہے، انہوں نے جب وہ صندوق دیکھا اور اس میں بچہ دیکھا، ان کے گھر اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے موسیٰ نام انہوں نے دیا، اور رب کریم نے اسی لفظ کو اپنے کلام میں بار بار دہرایا۔ اللہ والوں کی بات ادا رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے۔ موسیٰ، رب فرماتا ہے کہ ہم نے ان نبیوں کے بعد موسیٰ کو بھیجا بِآیاتنا الی فرعون، اپنی آیات کے ساتھ فرعون کے پاس گئے۔ اب فرعون کون ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ یہ ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک عہدے کا نام ہے، اس پر کئی بادشاہ گزرے ہیں، اس کو فرعون ہی کہتے ہیں۔ پہلے مصر کے بادشاہ کا نام حضرت یوسف کے زمانے میں وہ عزیز کہلاتا تھا، سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ حاکم وقت کو ہی عزیز کہتے ہیں، کوئی بھی شخص ہوتا اسے عزیز کہتے ہیں۔ جب یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا تو جو بھی حاکم ہے وہ فرعون کہلاتا، جیسے فارس کا بادشاہ جو ہے وہ کسرا کہلاتا، اور روم کا بادشاہ کوئی بھی ہوتا وہ کیسر کہلاتا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ جس علاقے میں، جس ملک میں، وہاں کے حاکم کا نام ہی فرعون قرار پاتا۔ اب وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اس کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے، قرآن نے اس کو فرعون کا نام دیا۔ موسیٰ بِآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے تو آپ کے پاس کون سی نشانیاں تھیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک تو آپ کے ہاتھ کا عصا تھا، چھڑی، آپ کے ہاتھ کی جو لاٹھی ہے وہ معجزہ۔ اب وہ ایک عصا اپنے اندر کئی اس کے معجزات تھے کہ بوقت ضرورت وہ رات کے اندھیرے میں روشنی کا بھی کام کرتی، اور جب موسیٰ نے، کیونکہ موسیٰ جو جس دربار میں گئے تو وہ جو بادشاہ تھا وہ جادوگروں کو پسند کرتا، اور اس نے جادوگروں کو ہی بلا رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کے ہاتھ کی یہ جو چھڑی ہے، یہ عصا ہے، اس کو آپ ڈالیں گے تو وہ اللہ کے حکم سے جاندار بن جائے گا۔ بے جان لکڑی ہے لیکن وہ جاندار ہو جائے گی، اور وہ ان سارے جو جادوگروں کے جو وہ شعبے ہیں، شعبے ہیں، ان کو وہ سارے سانپوں کو نگل لے گی۔
اس یعنی ایک عصا کے اندر وہ ایک معجزہ نہیں، بآیاتنا اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا علم اسی لیے رب تعالی کی طرف سے علم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آ گئی کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے کسی سے نہیں پڑھتے، اور دنیا میں ان کا کوئی معلم استاد نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے اس پر زور دیتے ہیں، امام الانبیاء خاتم الانبیاء آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات کاملہ ہے، آپ کی جو صفات جمیلہ ہے، آپ کی جو مقدس صفات ہیں، ان میں بھی سارے نبیوں کی طرح کہ آپ نبی الامی ہیں، دنیا میں کسی نے آپ کو نہیں پڑھایا، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں۔ بعض لوگ لفظ امی استعمال ہوا نا تو اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہے، بلکہ نبی وہ ہے جس کو علم رب سکھاتا ہے، جس کا معلم اس کائنات میں پروردگار ہوتا ہے، خالق ہوتا ہے، رب العالمین ہوتا ہے۔ نبی وہ ہے جس کا علم دنیا میں پڑھنے والوں کے علم میں کہیں کمی رہ جاتی ہے، پڑھانے والوں میں بھی رہ جاتی ہے، پڑھانے میں رہ جاتی ہے، پڑھنے والوں میں رہ جاتی ہے، اور نبی کا جو علم ہے وہ کیونکہ ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، اب یہ چیزیں لوگ ایسے گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا کہ آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، پھر وہی آئی رب کی طرف سے آیت قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سوال کرنے والے نہیں ہیں، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نہیں ہیں، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذی النورین نہیں ہیں، اور مولائے کائنات حیدر کرار نہیں ہیں۔ سوال کرنے والے ابو جہل و ابو لہب ہیں، اور آقا کریم ان کے لیے آیت آ رہی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب دنیا کا سادہ سا اصول ہے کہ دنیا کا حالانکہ کوئی مثال دنیا کی ان کی ذات سے نہیں دی جا سکتی، کوئی کمپیریزن کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے مثال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرد ہو نا، کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی عالم ہی ہے، کوئی زمانے کا معتبر ہی ہے، اور اس کو آپ کہیں کہ وہ کسی دوسرے فرد سے مثال دی جائے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب جو رب کا کلام اپنے محبوب رب العالمین کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اب لوگوں نے بھی اس کی وہ جس طرح ہے نا کہ آدھی بات سن لی، آدھی بات پڑھ لی، وہ مکمل بات یہ ہے، وہ مکمل آیت یہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، کھانے پینے میں لباس میں تمہیں نظر آتا ہے، یوحا، لیکن میری طرف رب کی وحی آتی ہے، اور رب کی وحی جانتے ہیں، اس کا علم، اس کی وحی حضرت موسیٰ کے تذکرے میں آگے آئے گا کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کلام کے لیے پہنچے طور پر تو تجلی پڑی تھی طور پر، وَحَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ گرے اور بے ہوش ہو گئے کلام کے لیے۔ تو وہی اللہ کی ان انوار کی ایک تجلی ہے جو کسی خاص کو عنایت کی جاتی ہے۔
رب فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا، کہ جو یہ سوال کرتے ہیں انہیں بتائیے میں بشر ہوں لیکن میری طرف وحی آتی ہے۔ اب اسی کو جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ صحابہ کرام کو دیکھا آقا کریم میں کہ ان جان نثاروں کی محبت بھی کیا محبت ہے اور ان کا طرز عمل بھی کیا طرز عمل ہے کہ بس دیکھا کہ آقا کریم، اچھا دیکھنا اصل میں سیکھنا دیکھنے سے ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو بتا کے سکھائیں گے، اور دنیا کا ہر معلم کیا کرتا ہے، ہر مبلغ کیا کرتا ہے، وہ بتا کر سکھاتا ہے، بتانے سے نہیں سیکھتا۔ وہ کوئی دکھائے تو کوئی سیکھتا ہے۔ یہ مکتب وہ ہے نا، وہ جس کے بارے میں اقبال لاہوری نے بھی کہا تھا کہ یہ مکتب کی کرامت ہے، یہ دیکھنے سے ہے۔ اب کیونکہ مبلغین اور واعظین اور بولنے والوں کا اپنا عمل اتنا نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے، لہذا وہ بول کر، اور سیکھنے والوں کا بھی یہ حال ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ بول لیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا تیز ہے، ہر وقت بولتا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا تیز ہے، یہ بڑا ہوشیار ہے۔ یہ ہر وقت کا بولنا بھی، میرے حضور سیدی فرمایا کرتے تھے کہ ابو جہل اور ابو لہب کے اگر خصائل کو دیکھا جائے نا تو ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ خود بولنے والے تھے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے کمالات کو دیکھا جائے اور ان کو اگر میئر کیا جائے تو جناب سیدنا صدیق اکبر کے کمالات میں یہ ہے کہ وہ بولنے والے نہیں، وہ سیکھنے والے والے۔ ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہم بولنے والے بن گئے، سیکھنے والے نہیں بنے، کیونکہ ہم اچھے ابزرور نہیں ہیں، اور ابزرور وہ ہوتا ہے جو خاموش رہ کر دیکھتا ہے۔ ہم جو ہے نا وہ صرف بن گئے ہیں آوازوں کے بندے، جہاں آواز پڑتی ہے وہاں دوڑ پڑتے ہیں، اور جو زیادہ بولتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہی زیادہ دوست ہے۔ اور بزرگان دین کے ہاں پتہ ہے کیا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خاموش جو رہا نا، جو خاموش رہا وہ کامیابی پا گیا۔ کیوں؟ اس نے اپنی ایک صلاحیت کو روکا۔ دیکھیں نا انسان ہے نا، انسان بیک وقت ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ جب وہ مسلسل بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا دوسرا دروازہ بند کر لیا، اور وہ دوسرا دروازہ کیا ہے، وہ دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے۔ اب جو بولنا بند کرے گا تو وہ کہیں سے سنے گا اور دیکھے گا۔ حضرات صحابہ کرام کی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے عمل کا کمال یہ ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کا عمل اپنے کمال پر پہنچا کہ رب ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گئے۔ وہ اس طرز کمال کا، اس عمل کے کمال کا، انتہا کا ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ بغیر بتائے سیکھ رہے ہیں، وہ صرف دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سیکھتے چلے جاتے ہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے، میں آج یہ کرنے لگا تھا کہ دیکھا کہ صحابہ کرام کی جماعت کے بہت سارے لوگ کمزور ہو رہے ہیں، اچانک سے کمزور ہو رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں آپ مجھے ضعیف و نزار اور ناتوان نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صیام وصال سے ہیں۔ صیام وصال کہتے ہیں مسلسل روزے، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلسل روزے سے نفلی روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم نے بھی نفلی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جلال میں آئے اور خطاب فرمایا، صحیح بخاری و مسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ آقا کریم علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے، کون ہے جو میری طرح ہے؟ صحابہ کرام نے ہاتھ باندھے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہم تو آپ جیسا آپ کے خاک برابر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں روزے وصال کے رکھ رہے ہو؟
یا رسول اللہ بس ہم نے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میرا رب مجھے اپنی رحمت سے خاص کھلاتا پلاتا ہے. خبردار تم ایسے روزے رکھو، تم ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو. کچھ لوگوں کا گمان یہ ہو گیا ہے کہ وہ آدھی آیت پڑھی، آدھی بات سنی اور بس اسی کو پکڑ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ رب نے اپنے ہر نبی کو اپنی ذات سے، اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو بارگاہ الہی سے علم عطا کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اسے پیغام حق سنایا، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. ایک اور مقام پر قرآن نے اس بات کو پیش کیا کہ وہ جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بادشاہ تھا جسے فرعون کہا گیا، اس بادشاہ کا ایک عمل یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلوا رہا تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا. اور حضرت موسیٰ نے اس کے دربار میں جا کر، اب یہ حضرت انبیاء کرام کا وہ عمل ہے جو انسانوں کے لیے درس عمل ہے کہ ظالم کے سامنے، اور حکمران جب ظالم ہو اس کے سامنے حق بات کہنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. حضرت انبیاء کرام، حضرت موسیٰ کے جو صفات باقی نبیوں سے الگ کی گئی، قرآن نے جو حضرت موسیٰ کا بار بار تذکرہ کیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ سے پہلے نبی تھے ان میں اور حضرت موسیٰ کی اس ساری تحریک میں جد و جہد میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جو پہلے نبی تھے حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت نوح، وہ کسی طاقتور بادشاہ کے مقابلے پر نہیں گئے، بلکہ بکھری ہوئی قومیں تھیں، بکھرے ہوئے قبیلے تھے، اور ان کے عقائد درست نہیں تھے. حضرت موسیٰ کا جو تذکرہ قرآن نے بار بار کیا، اس کے اندر ایک سبق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ حضرات انبیاء کرام میں وہ پہلے نبی ہیں جو کسی بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے پیش ہوئے، اور وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کہلوانے میں تلا تھا، حضرت موسیٰ اس کے دربار میں پیش ہوئے. اب اس کی جو بیک ہسٹری ہے کہ حضرت موسیٰ نے وہیں پر پرورش پائی ہے، اسی محل میں پرورش پائی ہے، اور بی بی آسیہ جو آپ پر ایمان لائی ہے انہی کے ہاتھوں سے پرورش ہوئی ہے. اور حضرت موسیٰ جا کے اسی ظالم بادشاہ کو کہتے ہیں کہ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں. مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کا مکالمہ اس ظالم بادشاہ سے ہوا جس نے کئی سو سال حکمرانی پائی. کچھ مفسرین نے لکھا 200 سال، کچھ نے لکھا 400 سال. حضرت موسیٰ کا زمانہ گزر گیا، حضرت موسیٰ کی وہ للکار کا زمانہ گزر گیا. رب کے اس کلام نے جس نے قیامت کی صبح تک محفوظ رہنا ہے، اس نے حضرت موسیٰ کی اس للکار کو، اس کلمہ حق کو، اس پکار کو محفوظ کر لیا. قیامت تک آنے والوں کے لیے، قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کے لیے کہ بادشاہ بھی ظالم ہو جائے تو رب العالمین کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس ظالم بادشاہ کے مقابلے پر کلمہ حق کہتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی ایک مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے. اور ہم حضرت پیران پیر کے ماننے والے تو دیکھیے، حضرت پیران پیر کی ہم 11ویں کھانے والے، ہمارے لیے تو اس میں ایک اور سبق یہ ہے کہ حضرت پیران پیر کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو عظمت و شان ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے مستند جید عالم ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے
کہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ کلمہ حق کہنے والے عالم ہیں۔ بادشاہ وقت نے اشرفیاں پیش کی کہ آپ کے پاس لا تعداد آپ کے مریدین اور متوسلین اور آپ کے ماننے والے ہیں، میں نذرانہ پیش کروں گا، لوگ دیکھیں گے بادشاہ ان کے پاس آیا ہے، حمایت قائم ہو جائے گی۔ اور جانتے ہیں کہ وہ جو علی کا فرزند ہے، جو زہرا کا بیٹا ہے، وہ جو امام حسن و حسین کا بیٹا ہے، سید عبد القادر جیلانی جس کا نام ہے، آپ نے اس عباسی بادشاہ کو للکار کر جواب دیا اور وہ اشرفیاں ہاتھ میں پکڑ کر سیرت لکھنے والوں نے بتایا کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی والی بغداد پیران پیر نے کہا تھا، اور یہ قیامت تک حضرت پیران پیر کے مریدوں کے لیے سبق یہ ہے کہ بادشاہ ظالم ہو جائے تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، وہاں مصلحت کا شکار نہیں ہونا ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ یہ ظالموں، تم مظلوموں کا خون نچوڑ کر اور عبد القادر کے پاس حمایت لینے آئے ہو، اور آپ نے اپنے دست مبارک میں وہ اشرفیاں لی، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ ہاتھ میں پکڑ کے دبایا تو ان سے خون رسنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہاں غریب پروری کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں مولا علی کا وہ درس لے کر، اور ہم تو وہ دین متین کا وہ سبق لے کر بیٹھے ہیں، اور تم مظلوموں کا خون نچوڑ کر ہماری حمایت لینے آئے ہو۔ فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، ظالموں کو حمایت نہیں ملنے والی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا کہ ظالم بادشاہ کے مقابلے میں جا کر یہ پیغام سنایا کہ انی رسول من رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ اور حضرت انبیاء کرام میں سے یہ ایک ایسی نئی تحریک کا آغاز ہوا کہ بعد میں آنے والے انبیاء کرام اسی طرح جابر ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے ہیں۔ عزیز مکرم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور قرآن مجید کی یہ آیات ہمارے لیے یہ سبق لیے ہیں کہ ظالموں کے مقابلے پر کلمہ حق کہنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا یہ ہمیشہ سے اہل ایمان کا طرز عمل رہا ہے۔ رب العالمین